احتشام صاحب، کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی یہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں کہ ہم ایک سیم ریپیٹڈ سائیکل میں چل رہے ہیں، پہلے ایکسپورٹ پھر امپورٹ، لیکن ہم ڈسکشن تو کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب یہ معاملہ اٹھ بھی گیا، کافی ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے، تو اب واقعی کوئی ہمیں ٹرانسپیرنسی یا کوئی احتساب ان معاملات کا نظر آئے گا؟ دیکھیں، معذرت کے ساتھ آمنہ، مجھے بالکل ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مدت سے آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہر دور میں چلا آتا ہے. پی ٹی آئی کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ 400 ارب روپیہ جو ہے نا کمایا تھا 54 کمپنیوں نے، جس میں آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین کی کمپنی ہے کہ 57 کروڑ روپیہ تو انہوں نے کمایا تھا اس میں سے. تو یہ ہے کہ یہ سب چلتا رہتا ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ آمنہ جو ختم نہیں ہو رہا، یہ جو پولیٹیکل فیملیز ہیں نا، جو یہ کاروبار کر رہی ہیں، وہ انوالو ہیں اس میں. یہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ یہ اس میں نواز شریف صاحب کی بھی ہے، شہباز شریف صاحب، اس دفعہ تو شہباز شریف صاحب کے بچوں کی اس میں ملے ہیں، پھر اپنا زرداری صاحب کی ہیں، چودھری شجاعت ہیں، اور بڑے لوگ ہیں اس میں، جہانگیر ترین ہیں، پھر آپ نے ہمایوں اختر ہیں. میں بتا نہیں سکتا، ایک لمبی لسٹ ہے. یہ اپنی مرضی سے ریٹ طے کرواتے ہیں. اور مجھے اس بات کا بڑی اچھی طرح اندازہ آمنا ہے کہ جب کرشنگ سیزن آتا ہے، اس سے پہلے کوئی پلان کچھ اور بنایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر آرٹیفیشل طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ جی وہ تو مصنوعی بحران پیدا ہو گیا. پھر ہورڈنگ اتنی کی جاتی ہے، پھر یا تو یہ کہ کچھ عرصے کے بعد زیادہ قیمت پہ آپ چینی بیچتے ہیں، یا پھر یہ کہ جی ایکسپورٹ کرنے کی بات آتی ہے، اس میں آپ لیتے ہیں، دو طرح سے مال بناتے ہیں. سبسڈی بھی لیتے ہیں، اگرچہ آئی ایم ایف بڑا شدید اس پہ جس کو اس نے نظر رکھی ہے کہ سبسڈی دیں گے. امپورٹ کرتے ہیں، اس پہ بھی سبسڈی لیتے ہیں. تو دونوں طرف سے جو ہے نا آپ کو مجھے حکومت کو چونا لگایا جاتا ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے آمنہ کہ دیکھیں شوگر ایڈوائزری بورڈ، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمارے ایک دوست ہیں کہتے ہیں، جب میں کہوں نا کبھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں گھر جا کے بیٹھ کے آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی. یہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ، ان کا کیا تعلق ہے اسحاق ڈار صاحب سے؟ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، فارن منسٹر ہیں، وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ وہ چیزوں کو طے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہیں سے آمنہ خرابی شروع ہو جاتی. دوسری بات ہے پرائم منسٹر کا انڈر پریشر میں آ کے یہ کہہ دینا کہ جی ڈی ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم صرف چینی کا بفر سٹاک رکھیں گے. وہ بھی کیوں رکھیں گے بھی؟ آپ بڑا واضح طور پہ آپ ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں تو لوگوں کو بتائیں. اور دوسری بات ہے کہ آمنہ اتنا احتجاج ہو رہا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی فکس کیوں نہیں کرتے؟ کوئی جوڈیشل پروب کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ ابھی دیکھیں دو بڑے اداروں نے، پی ایچ سی نے کہا، آڈیٹر جنرل نے کہا 300 ارب روپیہ جو ہے نا اس میں کمایا گیا، کھایا گیا. ہر دور میں کمایا جاتا ہے، یہ کیش کراپ ہے چینی. اور دیکھیں ابھی بھی باوجود اس کے 100 آپ نے دیکھا 64 روپے قیمت رکھی گئی تھی، پھر آپ نے دیکھا 200 روپے اور پھر 210 ہوئی. آج یہ ہے کہ بے شمار جگہوں پہ چینی مل ہی نہیں رہی، مل رہی ہے تو وہ 190 200 روپے جس ریٹ میں آپ بتا رہے ہیں. اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں، بھارت کی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے ادھر چلے جائیں تو وہاں کی بات کر لیں، پاکستانی روپے میں 143 روپے ان کا ریٹ بنتا ہے چینی کا. تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ان میں جو چینی کا کاروبار کریں وہ بیٹھے ہوئے حکومت میں لوگ نہیں ہیں کیا؟ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ کافی صورتحال بہتر ہے. ہم نے دیکھیں دیانتداری کی بات ہے کہ میرا خیال ہے لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں، تھک گئے ہیں لوگ. ورنہ مجھے یاد ہے تب پڑھتے تھے ہم ایوب خان کے زمانے میں، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 4 آنے چینی جو ہے نا وہ کلو پہ مہنگی ہوئی تھی، اور الٹیمیٹلی ان کے جانے کی وجہ ایوب خان کی یہ چینی جو تھی بنی تھی. ابھی آپ دیکھ لیں ہم ہر بری چیز کو آسانی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہر مہنگائی کو ہم آسانی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. 2-4 دن 6 دن روتے ہیں، بجلی کے بلوں کی بات ہوتی ہے، پیٹرول پرائسز کی بات ہوتی ہے، اور ایشوز کی بات ہوتی ہے. حکومت کو بھی پتہ ہے، یہ حکومت ہو پرانی حکومتیں، انہیں کا پتہ ہے کہ 2-4-6 دن بولیں گے اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے. نتیجہ تن آپ دیکھ لیں لوگ بجلی کے بل جو ہے اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے پورا کرتے ہیں. چینی کا تو مسئلہ آمنا یہ ہے کہ اب ہمارے 45% جو لوگ بلو دی پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، ان بیچاروں کے لیے تو کوئی جس کو کہتے ہیں کھانے کے بعد، اب وہ سویڈش کیا ہوتی ہے کہ چینی میں چائے کی پیالی میں 2 چمچیاں 3 چمچیاں چینی ڈال کے وہ جناب اپنی سویڈش کا شوق پورا کرتے ہیں، تو وہ بھی ان سے چھنتا چلا جا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ہائی ٹائم ہے، حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ خالی زبانی باتوں سے بات نہیں بنے گی، لیکن دوسری طرف یہ مجھے بڑی واضح طور پہ پتہ ہے کہ حکومت کا یہ معذرت خواہ لہجہ، حکومت بھی جو ہے نا وہ مافیاز کے آگے بے بس ہے. چاہے یہ شوگر مافیا ہیں، یہ کارٹل بنے ہوئے ہیں، سیمنٹ کے ہیں، کون سے آپ دیکھ لیں جو ہم دیکھ رہے ہیں سیکٹرز ہیں جہاں پہ مافیاز نہیں بیٹھے ہوئے، اور وہ حکومت کی کنائیونس کے ساتھ آسانی کے ساتھ یہ پیسہ بناتے ہیں لوگ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.